میں کوئی ایسا شخص چاہتا ہوں جو یا کوئی ایسی ذات چاہتا ہوں جو اپوزٹ جینڈر کی ہو. میں لڑکا ہوں, ایک لڑکی سے بس دوستی رکھوں گا, اسے چھوؤں, اسے کسز کروں, اس کے ساتھ گھومنے, یہ سب نہیں کروں گا, گندی حرکتیں نہیں, بس ایک حد تک میں اس کو لمٹ کر کے رکھوں گا. واللہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اگر ہم اور آپ دیندار لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں, دیندار لڑکی کو چن کر گھر پر لا کے شادی کر کے اس کے ساتھ اسے گھر پر رکھتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو امپوٹنٹ نہ ہو, صاف الفاظ, من استطاع منکم الباء, اگر لگتا ہے کہ میں امپوٹنٹ ہوں تو مجھے شاید شادی سے قدم پیچھے کھینچ لینے چاہیے, مگر مجھے اپنی پوٹینسی کو لے کر کے, اپنی سیکسوالٹی کو لے کر کے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے آگے بڑھ کر کے شادی کر لینی چاہیے. ویسے پھر اگر دیکھا جائے تو جو دوسری ایبلٹیز ہیں, اسپیشلی فائنینشیل ایبلٹی, آپ بتائیں, آپ کے اپنے گھر اگر 3-4 مہمان آ جائیں, 4 دن نہیں 4 مہینے آپ کے ہاں رہ جائیں, آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے سائیکولوجیکلی, یا آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی فرق پڑے تو پڑے, مگر عام طور پر اس طریقے سے کوئی آ کر رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, ایونچولی اینڈ آف دا ڈے ہم کیا بولتے ہیں, نہیں یار اللہ عز و جل نے اس کے روزی روٹی کا میرے گھر میں انتظام کر رکھا ہے, وہ آیا ہوا ہے, کھاتا ہے, کھائے. اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے وہ حرام کا ایک لقمہ بھی جائز ہے جو آپ کی بھوک کو مٹا دے. اس سے نیچے والی جو بھوک ہے اس کا کیا, پیٹ کے نیچے ایک اور حصہ ہے, اس کی اپنی بھوک ہے, اس کا کیا, اس کا انتظام ہمیں کرنا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. برادران اسلام, میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں, اور ویسے مجھے جس ٹاپک پر بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ خاص طور سے نوجوانوں کے متعلق ہے, نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے. حالانکہ جب میرے سامنے بات آئی تو میں نے کہا کہ میں ایک خاص چیز پر آپ کے سامنے گفتگو کروں, اور وہ ایسا مسئلہ جو ہم میں سے ہر ایک جس سے ہو کر گزرتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو والدین کی نافرمانیاں نہ جانے کس طریقے سے کرتے ہیں, اور کتنی طریقے سے کرتے ہیں, اور کتنے عرصے تک والدین کے نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں. اور پھر جب تک ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ والدین ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ, بہت بڑا ایسٹ ہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کافی دیر ہو جاتی ہے, اور جب ہم خود والدین بننے لگتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی یعنی ہماری فرما برداری کریں, اطاعت کریں. میں اس سائیکل پر بات کرنا چاہ رہا تھا, مگر مجھ سے کہا گیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کے تعلق سے بات کریں. والدین کی محبت لڑکوں کے دلوں میں, لڑکیوں کے دلوں میں ہو نہ ہو, اس سے کہیں زیادہ پنپتی, پھلتی پھولتی, پھیلتی محبت لڑکوں کے دلوں میں لڑکیوں کی ہے, اور لڑکیوں کے دلوں میں لڑکوں کی ہے. اس سلسلے میں بات کی جائے, یہ مجھ سے کہا گیا.
لہٰذا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آج اسی ضمن میں کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں یہ جو گرل فرینڈز بوائے فرینڈز کا چلن عام ہوتا چلا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اپنے مسلم گھرانے بھی کئی مرتبہ لگتا ہے اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تو اس کا سد باب کیا ہو، اسے کیسے روکا جائے؟ کیونکہ عام طور پر جب والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی لڑکے کا کسی اجنبی لڑکی سے ملنا یا کسی غیر محرم سے ملاقات کرنا اور ان کے ساتھ یاری دوستی رکھنا اور پھر پیار میں پڑھنا کرنا، یہ سب جہاں ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے بچوں سے کہ یہ غلط ہے، تو ہم اس کو سبسٹینشیلی بیک اپ نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ہم یہ کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، دیکھیں یہ ہمارے اپنے اسلام کا حصہ نہیں ہے، دیکھیں یہ ہمارے اپنے ہندوستان کا، اس معاشرے کا، ہماری اپنی سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، اور اس سے آگے ہم دو قدم اور کچھ کہہ نہیں پاتے، دو باتیں اور کہہ نہیں پاتے۔ نتیجتاً بھلے ہی ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہم سے جواب میں نہ کہتی ہوں کچھ بھی، وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے والدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ مجھے کیا ضروری ہے کہ میں اسی سوسائٹی کو بلونگ کروں، اور مجھے وہ اسٹیریو ٹائپس بن کر نہیں رہنا ہے۔ لہٰذا میں ان شیکلز کو توڑتا ہوں، میں آگے بڑھ کر کے ایک نئی مثال قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان میں پھر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں کسی غیر مسلم سے، کسی غیر سے شادی کر کے اس کو دین کی طرف لے آؤں گا، اس کو دیندار بناؤں گا، اس حساب سے ایک نئے بندے کو، نئی بندی کو میں دین کی طرف کھینچ کر لاتا ہوں، مسلمان بناتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نیک کام ہو سکتا ہے؟ کئی لوگوں کا یہ مغالطہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی لوگ آگے بڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ تمام چیزیں کرنی نہیں ہیں۔ میں جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو مجھے وہ ساری گندی حدیں نہیں پھلاندنی ہیں۔ میں بس ایک دوست چاہتا ہوں جو میرے اپوزٹ جینڈر کا ہو۔ میں کوئی ایسا شخص چاہتا ہوں جو یا کوئی ایسی ذات چاہتا ہوں جو اپوزٹ جینڈر کی ہو۔ میں لڑکا ہوں، ایک لڑکی سے بس دوستی رکھوں گا، اسے چھوؤں، اسے کسز کروں، اس کے ساتھ گھومنے، یہ سب نہیں کروں گا، گندی حرکتیں نہیں، بس ایک حد تک میں اس کو لمٹ کر کے رکھوں گا۔ یہ ان کے اپنے جوابات ہوتے ہیں عام طور پر سے۔ حالانکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے کی نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ جوابات اپنے والدین سے کہہ کر کے نہیں دیتے، مگر ان کے اپنے جیسچر سے، ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے اپنے عمل سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ہمیں یہ لائن جو ڈرا کرنی ہے وہ کہاں ڈرا کرنی ہے، اور اس طریقے سے یہ لائن کون ڈرا کرے گا، یہ ضروری ہے۔ تو اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری اپنی تہذیب، ہمارا اپنا دین نہیں سکھلاتا، ہمارے اپنے دین سے یہ چیزیں شریعتاً یہ چیزیں غلط ہیں، تو جب ہم اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ چیزیں غلط ہیں، تو نوجوان لوگ چونکہ شریعت سے واقف نہیں ہوتے، دین سے واقف نہیں ہوتے، اللہ عز و جل کے احکام سے واقف نہیں ہوتے، یہ پلٹ کر پھر اسلام پر ہلکے سے ہی صحیح حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بڑا اولڈ فیشن مذہب ہے، اسلام کو اپنے کیا کہتے ہیں وہ زمانے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے، اسلام کو ایڈوانس ہوتے ہوئے، اپنے اندر امینڈمنٹس لاتے ہوئے اسلام اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرے، ایسے اسلام کے اندر لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں کا پھر دعویٰ ہوتا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے آ کر کے نہیں کہیں نہیں نہ صحیح، ہمارے اپنے بزرگوں سے جا کر کے یا ان کے اپنے بزرگوں سے جا کر کے یہ باتیں نہ کریں، نہیں نہ صحیح، مگر یہ اپنی سرکلز میں، سرکل آف فرینڈز جو ان کی ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ باتیں عام طور پر بڑے کھلے طور پر ہوتی ہیں، اور پھر اسی چیز کو شے پاتے ہوئے اسی چیز کی کئی لوگ آگے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تو ہمارے اپنے ہر قسم کے زندہ رہنے کا سامان مہیا کیا، روٹی کا انتظام، کپڑے کا انتظام، گھر کا انتظام، یہ ہر انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ وہیں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے مسائل کے ساتھ جوجھتے ہوئے اپنی معاشرتی زندگی اور خاص طور سے اپنی جو پرسنل لائف ہوتی ہے
اگر میں تھوڑے کھلے الفاظ میں کہوں، اپنی سیکسول لائف جو ہوتی ہے اس کے آگے بڑھانے کا بھی انتظام اللہ عز و جل نے کیا ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ عز و جل نے انتظام کر دیا. اور اسی حساب سے ہم مسلمان تو جو اس شریعت کے پابند ہیں، ایک قدم آگے بڑھ کر کے اللہ عز و جل نے ہمارے لیے رولز ریگولیشنز اللہ عز و جل نے آؤٹ لائن کر کے دکھلائے کہ آپ کو اپنی اگر ازدواجی زندگی کی طلب ہو، آپ نے اگر نکاح کرنا ہو، آپ نے اگر اپنی زندگی ازدواجی زندگی میں تبدیل کرنی ہو، تو اس کے لیے 1 2 3 4 اس طریقے کے آپ کے سامنے رولز آتے جائیں گے، ریگولیشنز آتی جائیں گی. ان رولز کو، ان ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ کو اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ نکاح کے تعلق سے اسلام اپنا بہت بڑا سے رکھتا ہے. اسلام کا اپنا بہت بڑا سے، اسلام کا اپنا بہت بڑا رول ہے اس میں. کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ نکاح جب کسی لڑکا اور لڑکی کے بیچ ہو، کسی لڑکے اور لڑکی کے بیچ نکاح ہو، تو اسلام چاہتا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن صحیح طریقے سے رکھی جائے. کیونکہ ہم اور آپ سوسائٹی جہاں بنتی ہے، معاشرے کا جو تانا بانا بنتا ہے، اس کا ہم اور آپ ایک انٹیگرل ایلیمنٹ ہیں. ہم اور آپ ایک اس کی، اگر ہم اپنے آپ کو ایک بریک مانتے ہیں اس سلسلے میں جس کی دیوار بنانے کے لیے ہم تمام کو استعمال کیا جائے کہ معاشرہ ایسا ہو، تو میں بتا رہا تھا کہ ہم اپنی سوسائٹی کا ایک انٹیگرل ایلیمنٹ ہیں. ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں الگ سے رہوں گا، الگ تھلگ رہوں گا، الگ اپنے رولز بناؤں گا، اپنے ریگولیشنز الگ ہوں گے، میں کسی کی کچھ فالو نہیں کروں گا، میرا اپنا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے ہم معاشرے کا حصہ بن کر نہیں رہ سکتے. تو ہمیں معاشرے کا حصہ بنے رہنے کے لیے اور صحیح معاشرے کے وجود میں آنے کے لیے، یعنی ان آرڈر فار دی سوسائٹی ٹو بی فنکشننگ ایبسلیوٹلی کورڈیلی، تو اس حساب سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکریفائسز کرنے پڑیں گی. جہاں تک پرسنل لبرٹیز کا معاملہ آتا ہے، اگر پرسنل لبرٹیز کی وجہ سے کہیں کسی سوسائٹی کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، نقصان سوسائٹی کا ہو رہا ہے، تو ہماری لیجسلیشن، ہماری اپنی شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے پرسنل گینز کو الگ طرف رکھیں، تھوڑا سا سائڈ لائن کر دیں. آپ کیونکہ آپ ایک اکیلا ہلکا سا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، کانسیکوینٹلی ایک زبردست معاشرہ وجود میں آنے والا ہے. لہٰذا آپ اپنے پرسنل گینز کو، تو اس حساب سے ہم اپنے پرسنل گینز کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرنے کی کوشش کریں تو واللہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، یہیں اسی شہر میں، بلکہ اسی شہر کے اسی خطے میں، ہگڑے نگر ہی کے اندر ایک ایسا معاشرہ باقاعدہ طور پر وجود میں آ سکتا ہے جہاں کے لڑکے اپنی حدیں نہیں پھلا دیں گے، لڑکیاں اپنی حدیں نہیں پھلا دیں گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق لڑکے اور لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے، خاص طور سے لڑکے، ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں گے. تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ نکاح کیا کرتے ہیں: لمالہن ولجمالہن ولحسبہن ولدینہن. کہ لوگ اس طریقے سے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ کسی لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، یا اس کے مال کو دیکھ کر کے، یا اس کے سوسائٹل سٹیٹس کو، حسب نسب کو دیکھ کر کے کہ وہ فلاں خاندان سے آتی ہے، فلاں سوسائٹی میں اس کا رتبہ ہے، اس کے والد صاحب کا یہ اسٹیٹس ہے، اس کا اپنا یہ اسٹیٹس ہے، تو اس حساب سے شادیاں کرتے ہیں. یا پھر اپنے دین کو دیکھ کر کے لوگ شادیاں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا فظفر بذات الدین، آپ دیندار لڑکی کو چنو، کیونکہ پھر آپ کے اس طریقے سے دیندار لڑکی کو چننے کے نتیجے میں، واللہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم اور آپ دیندار لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، دیندار لڑکی کو چن کر گھر پر لا کے شادی کر کے اس کے ساتھ اسے گھر پر رکھتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج کا ہر فادر، ہر باپ اس مسئلے سے جوجھ رہا ہے، الا من رحم ربی. اکا دکا ہوں گے جو شاید اس طریقے سے جوجھ نہیں رہے ہوں گے، ورنہ اگر آپ دل ٹٹول کر دیکھیں، کسی اپنے قریبی سے ملاقات کر کے دیکھیں، بات کر کے دیکھیں، وہ یہی بتائے گا کہ یار میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے پریشان ہوں. لہٰذا سب سے پہلے نپنگ ان دا بڈ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ایسی دیندار خواتین کو، دیندار لڑکیوں کو شادی کر کے لائیں جو ہمارے گھر آ جانے کے بعد ہم سے جو بچے ہوں گے ان کے دین کا وہ خود خیال رکھیں گے. لہٰذا آپ کو پھر باہر کا دیکھنا پڑے گا،
آپ جائیں, بریڈ وننگ آپ کا کام ہے, گھر پر سامان لانا, کمائی دھمائی کرنا آپ کا کام ہے, میرا کام ہے. ہم اس کام میں پوری طریقے سے اٹینشن لگا کر, پورا اپنا دھیان لگا کر وہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ایک لڑکی جو دیندار نہ ہو, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, یعنی لڑکیوں کے فتنے سے زیادہ بڑا فتنہ مردوں کے لیے کوئی نہیں ہے. پھر چاہے مرد قلاش ہو, پھر چاہے مرد بھوکا ہو, اس کے سامنے ایک ادھ ننگی لڑکی آ جائے, اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اگر اس طریقے سے کسی چیز نے اگر اس لڑکے کو, اس مرد کو بچانا ہے تو اس کا تقوی بچا سکتا ہے وہ, اور وہ اللہ عز و جل اگر اس پر خاص فضل کریں تبھی وہ کام آ سکتا ہے. ورنہ ہلکی سی جنبش, ہم یہاں بیٹھے ہیں اس طریقے سے, پیچھے سے کسی لڑکی کے جانے کی آواز آ جائے, ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دس از ویری نیچرل. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر تمہارے سامنے کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے جسے تمہیں پریشان ہونا چاہیے, جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے, جو تمہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے, تو وہ عورتوں کا ٹیمپٹیشن ہے. تو اس حساب سے اگر کوئی عورت گھر پر ہم جس کو شادی کر کے لائیں وہ دین میں بالکل کمزور ہو, زیرو کی بات نہیں کرتا, دین میں اگر کمزور ہو تو نہ صرف وہ آپ کو نچائے گی بلکہ آپ کے اپنے بچوں کا اسلامک فیوچر ہونے سے بچائے رکھے گی. آپ کے اپنے بچے کل کے دن اسلامک ایمبیسڈرز نہیں بن سکتے, اتنا گارنٹی ہے, کیونکہ آپ نے ویسی کو گھر کو لا کر کے گھر بسانا مناسب سمجھا ہے. لہٰذا اسلام اس وجہ سے بہت بڑا, جیسے میں نے کہا, سے رکھتا ہے اپنا, بلکہ قرآن خود کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں, پھر سے دیکھیں کہ اللہ عز و جل کی کتنی بڑی ہم پر نعمت ہے کہ اللہ عز و جل نے جب ہمیں شادی کرنے کے لیے پال پوس کر کے جب ہم بڑے ہوتے ہیں, شادی کے قابل ہوتے ہیں, تو ہمارے اپنے جوڑے ہیومن سپیشیز ہی میں سے چننے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر ہمیں ہیومن سپیشیز نہ دے کر کے کسی جانور سے, کسی جن سے شادی کرنے کو کہا جاتا, یا یہ پھر لیجسلیٹ کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں شادیاں کرنی ہیں. وہ نوجوان ہیں نا جو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی غیر سے شادی کر کے اس کو دین پر لاؤں, اس کو اسلام پر لاؤں, تاکہ وہ اس کا گھرانہ اسلام پر آ جائے. تو اس حساب سے 2 قدم اور آگے چل کر کے سوچیں کہ اگر اس طریقے سے ہمیں کہا جاتا کہ ہم دوسری اسپیشیز سے شادیاں کریں تو گزارا کتنا ناممکن سا ہو جاتا. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ جب تمہارے جوڑے پیدا کیے اللہ عز و جل نے تو اسی ہیومن سپیشیز سے پیدا کیے ہیں, بلکہ انہی مسلمانوں سے تمہیں اپنے جوڑے چننے ہیں. ورنہ اگر یہ بات ہوتی, جو لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ میں غیر سے شادی کر کے اس کو اسلام پر لاؤں گا, اس کو دین پر لاؤں گا, پھر میں اس حساب سے اپنی زندگی اور اس کی زندگی, تاکہ میں اس کو دین کے قریب کر, یہ اگر ہوتا نا تو واللہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خود شادیاں اس طریقے سے کرتے, دوسرے اس کا حکم دیتے, تیسرے صحابہ اس طریقے کی نہ جانے کتنی شادیاں کر کے کتنی غیر مسلم عورتوں کو اپنے گھر لا کے بساتے, ان کے اندر اسلام ڈالنے کی کوشش کرتے, اور ان کو پھر اسلام سے خوب فائدے ہوتے ان کو. نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وپریت کہا. یہ نہیں کہا کہ کسی غیر سے شادی کر کے اسے مسلمان بناؤ, اس کو اسلام پر لاؤ, پھر نکاح کرو, نہیں, بلکہ کہا کہ جو تمہارے اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ دیندار ہے اس سے شادی کرو. میں نے کہا نا اس کا بڑا فائدہ, حالانکہ بہت اور فائدے ہیں, میں نے جو امیڈیٹ فائدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم آسانی سے مکت ہو جائیں گے, ہماری اپنی گھر کی ذمہ داریاں ہمارے اپنے سروں پر نہیں رہیں گی, کیونکہ ہم نے ایسی خاتون سے شادی کی ہے جو پھر ہمارے اپنے بچوں کے اسلام کا خیال رکھتی ہے, ان کو اسلام سکھاتی ہے, ان کا مستقبل اسلامکلی روشن کرنے کی وہ خود کوشش کرتی ہے. پھر ہمیں صرف مانیٹر کرنا ہوگا جگہ سے جگہ, ٹائم ٹو ٹائم اس کو مانیٹر کرنا ہوگا, پھر اس حساب سے اور اگر ضرورت پڑے بیچ میں تو اس کی لاجسٹکس کا انتظام کرنا ہوگا. بس باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر خوب کمائی دھمائی کا ہو یا اپنی عبادات کا ہو یا اپنی دوسری ضروریات کا ہو, ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. اس حساب سے صاف الفاظ دیکھیں, میں نے ایک پہلو بتایا ہے کہ جب تک ہم کسی لڑکی کا انتخاب کریں 4 چیزیں ہیں, ان میں سے چوتھی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے, وچ از دا ریلیجن. اسی حساب سے لڑکوں کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ,
کہ اگر تمہارے سامنے، یعنی لڑکیوں کے ماں باپ سے بات ہو رہی ہے، کہ اگر تمہارے سامنے تمہاری اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم خوش ہو، یہ 2 پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں، تیسرا نہیں ہے وہاں پر. ہم اس کا ریزیومے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں ہم اس کا سیلری کے کتنے ڈیجٹس ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کا بینک بیلنس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اپنا گھر ہے نہیں ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہلکا سا سیلاب کیا آیا یا پھر ہلکا سا اس کے آفیسر کا دماغ کیا پھرا، اس کا جاب جا سکتا ہے، اس کا گھر سیلاب کی زد ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے ہر ایک کی روزی روٹی کا ذمہ لے رکھا ہے. ارے اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں نے چوپایوں کا، جانوروں کی روزی روٹی کا انتظام کر رکھا ہے. ہم تو ہیومن بینگز ہیں، ہمیں تو جواب دینا ہے. ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ تکذبان میں جو تثنیہ کا صیغہ آیا ہوا ہے، جنوں سے اور ہم سے بات ہو رہی ہے کہ کن کن نعمتوں کو اللہ عز و جل کی تم اس طریقے سے جھٹلاتے رہو گے. تو ان چیزوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو لیجسلیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی جہاں تک بات آتی ہے ان کا دین دیکھیں اور ان کے اخلاق دیکھیں. اگر دین میں اور اخلاق میں دونوں میں صحیح ہیں تو ہم سے حکم ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس طریقے کے مردوں سے کر دیں، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر یہ نہیں کرتے ہیں ہم تو زمانے میں، دنیا میں بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہونے کا ڈر ہے. آج بھلے ہی ہم اس کو اکنالج نہ کریں، نہ سمجھیں، نہ ایڈمٹ کریں، مگر کیا ہم نہیں جانتے، کیا ہم نہیں مانتے، اندر سے جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ہمارے اپنے معاشرے میں جس قسم سے، جس ریمپنٹ طریقے سے طلاق ہوتی جاتی ہے، ادھر شادی ہوئی 2 مہینے کے اندر طلاق، ادھر شادی ہوئی 1 سال کے اندر، کچھ تو ادھر شادی ہوئی 15 دنوں کے اندر طلاق، 8 دن کے اندر طلاق. یہ طلاقیں جو ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ لڑکوں میں کمی، لڑکیوں میں کمی. مطلب یہ ہوا کہ وی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو ٹو دا لائن. اللہ عز و جل نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن، وہ جو لائن میں نے کھینچنے کی بات کی تھی وہ کھینچ رکھی ہے، اس کو ہم پھلانتے ہیں اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ سب کچھ چنگا سی، سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر تو ہمیں وہ لائنز کے اندر رہنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر تم میں سے کسی کی باہ والی طاقت ہو، الباء، اس لفظ کو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. الباء کہتے ہیں کسی کے اندر پوٹینسی ہو. اس کو میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو امپوٹنٹ نہ ہو، صاف الفاظ، من استطاع منکم الباء، اگر لگتا ہے کہ میں امپوٹنٹ ہوں تو مجھے شاید شادی سے قدم پیچھے کھینچ لینے چاہیے، مگر مجھے اپنی پوٹینسی کو لے کر کے، اپنی سیکسوالٹی کو لے کر کے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے آگے بڑھ کر کے شادی کر لینی چاہیے. خود سے نہیں، ماں باپ کی اجازت سے، ماں باپ کے اپروول سے شادی کر لینی چاہیے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے نہ صرف تمہاری اپنی نظریں نیچی رہتی ہیں بلکہ تمہاری اپنی پرائیویٹ پارٹس کی، تمہاری اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجا، کیونکہ روزہ اس کو ڈھال کی طرح اس کی پھر حفاظت کرتا ہے. یعنی روزہ آپ کی پوٹینسی کو تھوڑے تھوڑے کر کے وہ بھی صرف ٹائملی، انٹرمیٹنٹلی ریڈیوس کرتا ہے. یعنی آپ کی شہوت کو تھوڑی دیر کے لیے مار دیتا ہے، پھر آپ نے روزہ رکھا، پھر شہوت تھوڑی مر گئی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی شہوت کو وہ مارتے ہوئے 100 سے آپ کی 90 کر دی، اس کے بعد 68، پھر 50، 40، 30، 0 کر دی. یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ ٹائم بینگ آپ کی اس ارج کو ریڈیوس کرنے میں مدد کرتا ہے. تو خیر یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو گئی جو لوگ کسی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے. مگر جو لوگ شادی کر سکتے ہیں، جن کے اندر ایک تو فزیکل ایبلٹی ہے کہ وہ شادی کریں، دوسری اسی حساب سے اگر فائنینشیل ایبلٹی ہے. اور فائنینشیل ایبلٹی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 5-10 لاکھ کا بینک بیلنس ہو، آپ کا اپنا گھر ہو، آپ کی اپنی گاڑی ہو، آپ کا اپنا جاب ہو، آپ اپنے مزے میں ہوں. یہ سب سیکنڈری ہیں. سب سے پہلی ہے آپ کی اپنی فزیکل ایبلٹی.
ویسے پھر اگر دیکھا جائے تو جو دوسری ایبلٹیز ہیں اسپیشلی فائنینشیل ایبلٹی، آپ بتائیں آپ کے اپنے گھر اگر 3-4 مہمان آ جائیں، 4 دن نہیں 4 مہینے آپ کے ہاں رہ جائیں، آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے سائیکولوجیکلی یا آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی فرق پڑے تو پڑے، مگر عام طور پر اس طریقے سے کوئی آ کر رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ایونچولی اینڈ آف دا ڈے ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں یار، اللہ عز و جل نے اس کے روزی روٹی کا میرے گھر میں انتظام کر رکھا ہے، وہ آیا ہوا ہے، کھاتا ہے، کھائے۔ اس کے سامنے جا کر کے اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، کب تک پڑے رہو گے میرے گھر، کب تک نہیں جاؤ گے، نہیں بولتے ہم۔ ارے ہم اگر کسی مہمان کو اس طریقے سے 4 مہینے برداشت کر سکتے ہیں تو جس کو ہم شادی کروا کے لانا چاہتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ہم اپنی آدھی روٹی بانٹ کر نہیں کھا سکتے؟ اور پھر کیا اللہ عز و جل سے ہم امید نہیں لگا سکتے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں، اگر کوئی چیسٹ بنے رہنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو پھر اس کی چیسٹی بھی برقرار رکھتے ہیں، اس کو چیسٹ بھی بنائے رکھتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے فضل سے اس کو عطا بھی کرتے ہیں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ إِمَائِكُمْ، اللہ عز و جل آگے کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ اللہ عز و جل شادی پر قرآن کی آیت ہے سورۃ النور، اللہ عز و جل شادی پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھو، وانکحوا، اور نکاح کرو، مرد ہو تو جاؤ نکاح کرو، عورتیں ہیں تو خاص طور سے پرمیشن سے، والدین کی پرمیشن لے کر کے کسی سے نکاح اپنا کروائیں، کہیں کہ میرا نکاح ان سے کروا دیں۔ اگر وہ غریب ہیں، ان یکونوا فقراء، اگر وہ کسی حساب سے فقیر ہیں، غریب ہیں، قلاش ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ عز و جل اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے، ان کو بے نیاز کر دیں گے، ان کو مالدار کر دیں گے۔ قرآن کی آیات پر کیا ہمارا ایمان گھٹنے لگا ہے جو ہم اس طرح کی دوسری خاص طور سے مٹیریلسٹک چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ پے چیک دیکھتے ہیں سامنے والے کا اور پھر اس حساب سے اس کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں پھر ویریفیکیشن کرواتے ہیں تو اس کے اخلاق کو لے کر کے کم کرواتے ہیں، اس کے دین کو لے کر کو ویریفیکیشن بالکل نہیں ہوتا ہے تو اس کے جاب کو لے کر کے ویریفیکیشن ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ فلاں جگہ کام کر رہا ہے۔ کریں، اس سے روک نہیں رہا کوئی آپ کو، مگر اس سے پہلے ہمیں جو 2 چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ان کا دین دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں۔ اور جس کسی کو شادی کرنی ہو، اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہے جس کی شادی، جو چاہتا ہے کہ شادی کرے، اس کی اپنی فزیکل نیڈ ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، آپ میں سے اگر کوئی صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک، یا اس طریقے سے 3-4 دن بھوکا رہے، اللہ عز و جل ہم پر ایسے حالات کبھی نہ لائے، آمین یا رب۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، کوئی ایسا بندہ جو صبح سے شام تک بھوکا، روز بھوکا، نہ جانے اس نے پچھلی مرتبہ 8 دن 10 دن پہلے کھانا کھایا ہو، اس کے سامنے اگر کوئی فوڈ لا کر کے رکھ کے چلا جائے، اس کے لیے نہیں کسی اور کا فوڈ، کیا وہ اس فوڈ پر اپنا ہاتھ نہیں مارے گا؟ بھوکا ہے، قرآن خود اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی موت کا ڈر ہو تو آپ حرام کا لقمہ بھی کھا سکتے ہو، یعنی پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے اگر موت تک انتظار کرنا پڑے تو اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، وہ حرام کا ایک لقمہ بھی جائز ہے جو آپ کی بھوک کو مٹا دے۔ اس سے نیچے والی جو بھوک ہے اس کا کیا؟ پیٹ کے نیچے ایک اور حصہ ہے، اس کی اپنی بھوک ہے، اس کا کیا؟ اس کا انتظام ہمیں کرنا ہے۔ اب ہم اس طریقے سے بندوں کے، بچوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے آگے بندشیں جکڑ کر کے رکھیں کہ نہیں، تم جب تک کما نہیں لیتے شادی نہیں کر سکتے، تم جب تک جاب نہیں کر لیتے شادی نہیں کر سکتے، تم جب تک پڑھ کر کچھ بن نہیں جاتے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ سوسائٹی کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آپ کو اگر تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے، آپ کی اپنی سٹینڈرڈ کی ہو سکتا ہے ایک لڑکی ہو کہ میں کروں گا شادی تو اتنے اونچے خاندان میں، کیونکہ میں بھی اتنے اونچے خاندان کا ہوں، تھوڑا سا وہاں پر کمپرومائز کریں۔ دیندار بے حساب لڑکیاں ایسی آج بھی ہیں جو آپ کے اپنے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گی کہ آپ کماتے کیا ہو، دھماتے کیا ہو، وہ بس دیکھیں گی کہ بچہ دیندار ہے، ہم کر لیں گے، بچہ کچھ بھی کما لے گا، کھا لے گا، پلا لے گا، کھلا لے گا۔ تو اس حساب سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو یا پھر ایسی پریکٹسز شروع کروائیں جس کے نتیجے میں لڑکے اور لڑکیاں
جلدی سے شادی کرنے کے لائق ہو جائیں اور ان کی شادیاں جلدی کر دی جائیں. اس طریقے سے ہم شادیوں میں جلدی کریں گے تو ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اگر میں اپنے لڑکے کی شادی 21 میں کروا دیتا ہوں, یہاں کا ہمارا اپنی گورنمنٹ کا نارم ہے کہ لڑکوں کی شادی 21 کے بعد ہو, ٹھیک ہے میں اگر 21 میں کروا دیتا ہوں, اور 21 میں شادی کروانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی 45-50 کا ہی ہوں کہ میرا اپنا لڑکا, اس کا اپنا لڑکا جوان ہو چکا ہے, 20 سال اس میں پھر بیت چکے ہیں, تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی تھرڈ جنریشن دیکھنی ہے. وہی چیز اللہ عز و جل کہتے ہیں وحفدہ کے الفاظ آتے ہیں, مجھے سورۃ النحل کی آیت ہے وہ, یعنی اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے تم پر کہ اللہ عز و جل نے تمہیں اپنے جوڑوں سے نہ صرف تمہاری اپنی اولادیں عطا کی بلکہ ان کے علاوہ ان کے بعد کی اولادیں یعنی تمہارے اپنے گرینڈ چلڈرن عطا کیے, نواسے پوتے پیدا ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں ایک شادی میں جلدی کرنی چاہیے اور اس طریقے سے لڑکوں کو کھلے نہیں چھوڑنا چاہیے. میں نے کہا نا ہم بندشیں لگاتے ہیں تو لڑکے پھر حدیں پھلانت کرنے کی کوشش کریں گے, پھلانت کر جانے کی کوشش کریں گے. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر کوئی بھوک کے مارے مرا جا رہا ہو تو وہ پھر دیکھے گا نہیں کہ مجھے اس یہاں چرا کر کے کھانے کی وجہ سے جیل میں جا کر کے سرنا پڑے گا, وہ نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے میں جا کے جیل میں 4 دن رہ لوں گا مگر یہاں فی الحال پیٹ کا تو کچھ انتظام کروں میں. اچھا اس چیز سے میں آپ لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں آکرشت کرنا چاہ رہا یا پھر رانگ ڈوئنگ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہا, رانگ ڈوئنگ کا جواز نہیں بتا رہا میں. مجبوری کے عالم میں ایک بندہ یہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے کہیں زیادہ مجبوری اس کی اپنی فزیکل نیڈ کی ہے, اس کی اپنی بدنی ضرورت کی ہے, اس کو ہم نے کیوں بلاک کر کے رکھا ہے, اس کا انتظام کیوں نہیں کرتے ہم پیرنٹس اگر ہیں تو ہمارا کہیں نہ کہیں فرض بنتا ہے کہ بچوں کو اتنی جلدی قابل بنا دیں کہ ہم کہ وہ پھر شادی کر لیں. 18 19 20 کے آس پاس لڑکوں کی شادیوں کے تعلق سے سوچنا, ان کے وچار کرنا شروع کریں, پلاننگ کرنا شروع کریں, 21 میں شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر شادیاں کسی وجہ سے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے غلط سلط کام کریں. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں, ایک لمبی حدیث آتی ہے اس کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھوں, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے, یعنی آپ کسی کا خون نہیں بہا سکتے. آپ کسی, اس میں یہ بھی آ گیا کسی کو آپ نے ایسے مکہ مارا کہ اس کے خون بہا, وہ مگر مراد یہاں وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جان آپ ایسے نہیں لے سکتے, کسی مسلمان کی جان اس طریقے سے آپ پر حرام ہے, اسی حساب سے اس کا مال حرام ہے. کسی کا مال اس طریقے سے آپ ہڑپ نہیں سکتے, غلط طریقے سے کھا نہیں سکتے. اسی حساب سے وعرضہ, اس مسلمان کی عزت اور آبرو بھی آپ پر حرام ہے. اگر یہ حدیث مسلمان نوجوانوں کے سینے میں سرایت کر جائے, پینیٹریٹ کر جائے, ان کا عقیدہ مضبوط کیا جائے تو واللہ کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یہ میرے لیے حرام نہیں ہے. کیسے ہم کسی کی عزت کا کھلواڑ کر سکتے ہیں, کیسے ہم کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ لیے, کسی کے ساتھ مل کر کہیں چلے گئے, وہ ہوٹلز میں جا کر کے وہاں راتیں گزاری ہم نے, یا پھر سینما گھروں میں جا کر کے چپکے سے الٹی سیدھی حرکتیں کی ہم نے, یہ سب حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں, وعرضہ, کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے. اس لڑکی کی عزت کے ساتھ تو ہم کھلواڑ کر ہی رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے والدین کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کا بہت بڑا پے بیک کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں. اور اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے بیک یارڈز میں جا کر کے دیکھیں, شاید ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو. ہم میں سے کئی ہیں جو آلریڈی پے بیک کیے جا رہے ہیں, احساس نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ ایک کلامیٹی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ایک ٹرائل ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ایک مصیبت ہے آئی ہے ہم پر. اس مصیبت کو ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے پہلے کما کر کے بھیجا ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کریں. اچھا اتنے سال پہلے میں نے ایسا کیا تھا, اتنے سال پہلے میں نے ایسا کیا تھا, او اٹ از پے بیک ٹائم. تو اس سے پہلے ہم اللہ عز و جل سے معافیاں مانگ لیں اپنے قصوروں کی, اپنی غلطیوں کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ نیک سے نیک تر ہوتا جائے گا. آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات ختم کرنے سے پہلے ویری ڈسکریٹلی یا پھر میں کہوں کنسائسلی 2-3 سٹوریز, حالانکہ اگر اس پر بات کی جائے تو 1 اور گھنٹے تک بات ہو سکتی ہے اور پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ ٹاپک, یہ سبجیکٹ. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بات کر سکتا ہوں, غور کریں میرے الفاظ پر, اس پر بات اور لمبی ہو سکتی ہے. اتنی ساری اس کے اندر رولنگز ہیں, ایگزامپلز ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں ہمارے اپنے صحابہ سے, ہمارے اپنے اسلاف سے, کہ ان تمام کو لے کر کے اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور بات کی جائے, یہاں سے 1:45 ہونے لگے ہیں,
1 घंटा 1.5 घंटा 3.5 तक بھی بات کی جائے تو بھی عین ممکن ہے کہ بات کمپلیٹ نہ ہو اور کافی ساری چیزیں رہ جائیں اس میں. یعنی اتنا واسٹ یہ موضوع یہ ٹاپک ہے. تو میں اس کو شرنک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 چھوٹے موٹے قصے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے 2 یا 4 رکھ نہیں پاؤں گا میں واللہ, کیونکہ میرے سر پر وہ سوار ہے کہ آپ لوگوں کا وقت ہے, مجھے چھوڑنا ہے آپ لوگوں کو, اسپیشلی لنچ آور ہوتا ہے, لوگ کھانا کھا کر کے آرام کرنا چاہتے ہیں, تو اس حساب سے 2-3 باتیں سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ. ان کا ریزیومے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا اپنا ریزیومے, ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ریزیومے بہت اچھا لگے گا ہمیں. بس وہ ایک ٹائٹل ہٹا دیں ان کے آگے رضی اللہ عنہ لگا ہوا ہے, وہ ایک ہٹا دیں, بس ایک عام آدمی کی طرح ان کی طرف نظر آپ کی پڑے, ان کے ریزیومے پر نظر پڑے کہ بھئی کوئی بندہ ہے جس کا نام جلیبیب ہے. اس کا نہ کوئی نسب یعنی اچھے سوسائٹل سٹیٹس سے آتا ہو, اس کا اچھا لینیج ہو, نہیں. اسی حساب سے نہ وہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت ہینڈسم لڑکا, ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ کر کے دوبارہ پلٹ کر دیکھنا چاہو. ہوتا ہے نا کسی کو دیکھ کر کے یار ہی واز ویری ہینڈسم, پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں ہم, تو ویسا بھی نہیں ان کا. اور ان کا قد بھی ایسا نہیں ہے, ہائٹ بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کے ہائٹ کو دیکھ کر کے اپریشیٹ کرنے لگو. جلیبیب رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں, ان کا ریزیومے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں, قد بھی ان کا, ہائٹ بھی ان کا کوئی ایسا نہیں کہ آپ اپریشیٹ کرو, بالکل اپوزٹ, ایک دم ڈوارف جیسا ان کا قد, ایک دم چھوٹا, 5 فیٹ بھی شاید نہ پہنچیں. حالانکہ اس میں ڈسکرپشن میں 5 فیٹ والی بات نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے کہ بہت چھوٹا قد تھا. ہم عام طور پر بہت چھوٹا قد کسے کہتے ہیں؟ جس کا 5 اور انڈر 5 ہو, اس کو ہم کہتے ہیں. 5'3", 5'4" پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے ہمارے اپنی سوسائٹیز میں. 5'6", 5'7" بہت اچھے آپ, اور اوپر چلے جائیں تو آپ پھر تو کمال ہے. تو ان کا قد بھی ویسا نہیں تھا, اور ان کا چہرہ بھی ایسا لبھاؤنا نہیں تھا کہ آپ دیکھ کر کے پلٹ کر کے پھر دیکھو ان کی طرف آپ, ویسا بھی نہیں تھا ان کا معاملہ. اور ان کی بھی آفٹر آل ہی واز آلسو اے ہیومن بینگ, ان کی بھی اپنی خواہش تھی شادی کرنے کی, انہوں نے بھی چاہا کہ شادی کی جائے. مگر ایسے ریزیومے سے کون شادی کرے گا؟ عام طور پر کوئی اس طریقے کے ریزیومے کو تلاش کرتا نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خود پہنچتے ہیں, کہتے ہیں مجھے میری اپنی فزیکل نیڈ, مجھے بھی شادی کرنی ہے, کیا آپ میری شادی کروا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا تھا کہ اسکیننگ شروع کی کہ کس سے شادی ہو ان کی, کس کے ساتھ ان کی شادی کروائی جائے. اچانک ایک انصاری صحابی آتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات, سینٹنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ایسا نکلتا ہے کہ یہ صحابی, انصاری صحابی سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے کرنا چاہتے ہیں. کنفیوژن ہوتا ہے صحابی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی شادی کر دی جائے. تو یہ کنائے میں جب بات ہوئی ہے تو ان انصاری صحابی نے سمجھا کہ بات یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اپنی بیٹی کی شادی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. وہ اپنی بغلیں بجاتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے گھر دوڑتے ہیں, جا کر کے والدہ سے, اپنی بیوی سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ آیا ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, مبارک ہو. تو یہ بھی خوش ہو جاتی ہیں. پھر تھوڑی دیر میں کنفیوژن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے ہیں شادی کی اور بات چیت بڑھانے کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب, حالانکہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاج نہیں کیا تھا, غلط نہیں کہا تھا, بس تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کلیریفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کی بیٹی کی جو شادی کی بات کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کریں. کس سے؟ اس ریزیومے کو یاد رکھیے, جلیبیب سے آپ کی اپنی بیٹی کی شادی کریں. ایک سیکنڈ کے لیے ہوش گم, کس سے؟ میں سمجھ رہا تھا آپ سے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلیبیب سے میری بیٹی کی شادی. 1 منٹ رک جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے گھر جاتا ہوں, وائف سے مشورہ کر کے واپس آتا ہوں. وائف سے مشورہ کرنے کے لیے پہنچ گئے, تو وائف نے بھی کہا اب تک تو میں سمجھ رہی تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے ہیں, پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, جلیبیب سے شادی. ایک کام کرو, جا کے پوچھو, کہیں ہم نقصان میں نہ رہیں, جا کر کے پوچھو کہ آیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجیسٹ کر رہے ہیں. اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر ہمیں چوں چرا نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اللہ عز و جل نے اگر قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم نازل کیا ہے کہ اے جلیبیب تم آگے بڑھ کر کے ان کی بیٹی سے شادی کرو, اور اس حساب سے فلاں صاحب آپ کی بیٹی کی شادی آپ ان سے کرو, تو ہمیں پھر اسکوپ نہیں رہتا, ہمارے پاس ڈسکشن کا, ریجیکشن کا نہیں رہتا. جا کر کے پتہ کرو ماجرا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں,
یہ اوپر سے لیجسلیشن نہیں آیا ہوا اس کا, میں بس آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کروا دو. تو یہ پھر واپس چلے گئے, کہنے لگے کہ میں مشورہ کر کے آتا ہوں, بیوی کو بتا کر کے آتا ہوں, سوچ کر کے آتے ہیں. ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس وقت کے کمرے, اس وقت کے گھر آپ کو پتہ ہیں, اتنی بڑی مسجد آج کل ہو سکتا ہے اتنا بڑا کسی کا گھر بھی ہو, مگر اس وقت کے جو گھر ہوا کرتے تھے 10x10 کی بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ایک کونے میں سونا تو اسی کونے میں, اس کے دوسرے کونے میں پکوان وغیرہ ہونا, ہلکا پھلکا گھر تھا. تو اس گھر میں جب یہ انصاری صحابی اور ان کی بیوی بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں تو پیچھے ان کی اپنی وہ لڑکی ہے, سن رہی ہے ساری باتیں. تو ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی طرف سے بات نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل سجیسچن ہے, تو جائیں آپ پولائٹلی ٹھکرا کر کے آ جائیں. یہ بات ہو رہی تھی, ڈسکشن یہ اس پر ہو رہا تھا کہ آپ جائیں, صحابی سے, انصاری صحابی سے ان کی وائف کہہ رہی ہیں آپ جائیں, بس پولائٹلی ریفیوز کر کے آ جائیں کہ نہیں ہم انتظار کر لیں گے کسی اور رشتے کا, یا دیکھیں گے کچھ دن اور ٹھہر جائیں گے, یا کہیں اور پہلے سے بات چل, کچھ تو یہی تو ہوتا ہے ہمارے ہاں, الٹی سیدھی باتیں, جھوٹ موٹ کی باتیں کر کے آتے ہیں ہم لوگ. یہ نہیں کرنی چاہیے, سب حق پر رہنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. توریہ کا استعمال الگ بات ہے, مگر جھوٹ, سراسر جھوٹ, وائٹ لائنز بالکل نہیں. تو یہ نکل کر کے جیسے ہی صحابی جانے لگے, بیٹی نے پیچھے سے آواز دے کر کے والد صاحب کو روکا, ابا جان 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیے. کیا بات ہے بیٹی بتاؤ. تو آپ آ جائیں اندر بیٹھے ہیں, میں بات کرتی ہوں آپ سے. وہ آتی ہیں. اب پھر یہ بیٹی کہتی ہے اگر آپ اس کو گستاخی نہ سمجھیں تو میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں. ہاں بتاؤ, گستاخی کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی لڑکیاں اتنی سکلی اپنی باتیں رکھتی ہیں, یا لڑکیاں خاموش رہتی ہیں, بولتی نہیں ہیں. جہاں والدین نے شادی کرنے کی سوچی وہاں شادیاں لڑکیاں کر کے نکل جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کئی ساری شادیاں کبھی ٹوٹتی نہیں تھیں. آج لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں, والدین کی خواہشات تو خواہشات, والدین کا احترام اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے جا کر کے شادیاں کرتی ہیں, پھر ان کا نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے. تو اس لڑکی نے بھی یہی کہا کہ 1 منٹ کے لیے رک جائیں, آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ابا جان, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ کہہ دیا کہ یہ لیجسلیشن نہیں ہے, اللہ کی طرف سے رولنگ نہیں ہے, کم از کم دوسری طرف والی جو بات کہی اس پر غور تو کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بڑھ کر کے خود سے اس بات کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میری شادی جلیبیب کے ساتھ ہو, تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پازیٹو پہلو ضرور ہوگا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے نا کہ مجھے اٹھا کر کے ڈاؤن دا ریور بیچ دے, مجھے ڈمی بیچ دے مجھے, نہیں ایسا تو نہیں کریں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بھی اپنی کچھ نہ کچھ اس میں خیر ہوگی, یہ سوچ کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی ہوگی نا. تو آپ کو اگر اعتراض نہ ہو ابا جان اور امی جان, تو میں پرسنل لیول پر جلیبیب سے شادی کرنے کو تیار ہوں. سوچ کر کے دیکھیں کیا بیتی ہوگی. یا آج کی اس لڑکی سے, آج کی ایک نوجوان لڑکی کے سامنے ایسا ریزیومے لا کر کے رکھا جائے اور کہا جائے کہ شادی کرو, تو اس پر کیا بیتے گی. کچھ بھی نہیں ہے لڑکے میں دیکھنے لائق, کیسے شادی کروں میں, میرے ماں باپ اٹھا کر مجھے ڈمپ کرنا چاہتے ہیں, میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں, میں سوسائٹی میں جاؤں گی, میں کورٹ میں جاؤں گی, میں اپنے رشتہ داروں سے, میں ان سے. یہ آج کل کی لڑکیوں کا رونا دھونا. وہاں دیکھیں اس خاتون نے, اس لڑکی نے صاف الفاظ میں کہا, اف یو ہیو نو آبجیکشنز مائی پیرنٹس آئی ووڈ لائک ٹو میری, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ان شخص سے شادی کر لینے میں. تو چونکہ لڑکی نے خود خواہش ظاہر کی اور جو پہلو بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجیسٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہوں گے اس کے اندر, تو ان پازیٹیوز کو آپ کیوں اگنور کرتے ہو, کیوں نظر انداز کرتے ہو. جاؤ جا کر کے کہہ دو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تیار ہیں. تو یہ پہنچتے ہیں, بات چیت کرتی ہیں, پھر بات چیت ہوتی ہے, شادی ہو جاتی ہے. بس 1-2 دن کے بھیتر, 1-2 دن کے اندر ہی, جیسے آج حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنے پر ہمیں نماز کو آنے کا حکم ہے, ویسے اس وقت حی علی الجہاد ہوا کرتا تھا. اور اس وقت آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے کہ نہیں میرا وہ, نہیں میرا یہ, نہیں, آپ کا نام ہے اس لسٹ میں, آپ کو جانا ہے, آپ جائیں, آپ کو جانا ہی پڑے گا. تو اس حساب سے دوسرے تیسرے ہی دن حی علی الجہاد کی ندا لگ گئی, آواز لگا دی گئی کہ چلیں جنگ کا موقع ہے, یعنی لوگوں نے حملہ کیا ہے, ہمیں جا کر کے ایونج کرنا ہے, یعنی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو جلیبیب بھی اس میں کود پڑے کیونکہ ان کا اپنا نام بھی اس لسٹ میں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جلیبیب نے اپنی جان گنوا دی, شہید ہو گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوتی ہے تو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب آ گئے کیا، سب کی لاشوں کا پتہ چل گیا، کون کون کس کس کا انتقال ہوا ہے، سب کا دیکھو پتہ چلا کیا، پتہ چلا کیا. تو سب کا ہونے لگا تھا پتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جلیبیب کا کیا، جلیبیب کہاں ہے مجھے بتاؤ، جلیبیب کہاں ہے مجھے بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جہاں جلیبیب کی لاش پڑی ہے وہاں جاتے ہیں. تو نبی، چھوٹی سی لاش، میں نے بتایا نا 5 فیٹ سے بھی کم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لاش کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جلیبیب منی و انا منہ، جلیبیب میرے سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں. اور دیکھا کہ وہاں 4 5 یا 7 اور لاشیں پڑی ہیں جن کو مار کر کے، یعنی غیر مسلموں کو، اس وقت کے جو کمبیٹنٹس تھے ان کو مار کر کے جلیبیب شہید ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس طریقے سے ہاتھ میں اٹھا لیا. اور پھر اچھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شادی میں بھی زبردست دعائیں کی تھیں. 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں کنکلوڈ کرنے سے پہلے، حالانکہ میرے پاس 2-3 سٹوریز اور ہیں اس سلسلے کی جو رونگٹے کھڑے کر سکتی ہیں، مگر اسی سٹوری پر اگر ہمیں اکتفا کرنا ہو، کنکلوڈ کرنا ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں. اگر آج کی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوتا کہ شادی ادھر ہوئی ہے اور 2-4 دن میں اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا لفظ جو ہمیں سننے کو ملتا، لڑکی شوہر کھا گئی، شوہر نکل گئی، اتنی بدبخت ہے لڑکی، اتنا خراب ہے اس کا نصیب. اب پھر دوبارہ اس کی شادی ہونے سے رہی نہیں، یہ کسی اور جگہ شادی کرو، پتہ چلا 4 دن میں ایک اور ہسبینڈ مر جائے گا اس کا. کتنی شادیاں کرو گے، گھر بیٹھا کر رکھو اس کو. نہ جانے اس طریقے کی کیسی الٹی سیدھی باتیں معاشرے میں آج کی ہوتی ہیں. اگر اس طریقے سے ہلکا سا کچھ ہو جائے، وہاں دیکھیں جیسے ہی ان انصاری خاتون کی عدت ختم ہوتی ہے، واللہ تاریخ کہتی ہے کہ ان کے گھر رشتے کی لائن لگ گئی تھی. ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرے بیٹے سے ان انصاری خاتون کی شادی ہو، ہر کوئی چاہتا تھا. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی خاتون تھیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة. یہ ایسی خاتون تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے، میں اپنی زبان اس کے آگے نہیں چلا سکتی. وہ خود بھی تو سوچ سکتی تھیں، کہاں جا کر کے ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، 2 دنوں کے اندر میرا شوہر نہیں. اس کے بعد لائن لگ گئی تھی رشتوں کی ان کے. تو اس طریقے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم اسلامک جو پرنسپلز ہیں ان کے حدود کے اندر رہنے کی کوشش کریں، if we continue to try and toe the line، انشاءاللہ تعالی ہمارے اپنے نصیب بھی اتنے اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہماری اپنی دنیا بھی چمک جائے، آخرت بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں سرخرو کر کے چھوڑے. باتیں اور بہت ہیں اس طریقے سے آپ کے سامنے. اس طریقے سے مرثد بن ابی مرثد الغنوی کا قصہ، ارے ان کے تعلق سے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے سورۃ النور کی، الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، الزانی لا ينکحها الا زان او مشرک والزانیۃ. یہ قرآن کی جو آیت آتی ہے یہ صاف الفاظ میں مرثد ابن ابی مرثد الغنوی کے تعلق سے آتی ہے. میں 2 منٹ میں اگر ان کا قصہ آپ کے سامنے رکھ کر کے یہاں کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ان کا قصہ کچھ ایسا ہے کہ ان کا اپنی جاہلیت کے دور میں ایک لڑکی کے ساتھ افیئر تھا. جاہلیت کے دور میں یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک لڑکی کے ساتھ ان کا افیئر تھا، اور وہ لڑکی ایسی تھی کہ وہ ایک حساب سے مان لیں اس وقت کی پروسٹیٹیوٹ تھی وہ لڑکی. اب جب مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، تو وہاں سے واپس ایک مرتبہ کسی صاحب کو لفٹ کر کے ہجرت کروانے کی غرض سے جب مکہ واپس آتے ہیں تو راتوں میں جب آئے ہیں تو رات میں ایک مرتبہ کراس کیا ہے. اناق اس کا نام تھا اس لڑکی کا. اس نے کراس کیا ہے مرثد کو، کراس کرتے ہی دیکھ لیا، اندھیرے میں بھی پہچان لیا. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شیڈو سے ان کو پہچانا. اس وقت کے لوگ بڑے مہارت ہی ہوا کرتے تھے پہچان وغیرہ رکھنے میں، یعنی آپ کی انگلی دیکھ کر کے آپ بتا دیں گے. اگر کوئی شہید ہو گیا ہو، سارے باڈی پارٹس نہیں مل رہے ہوں، انگلی ملی، اچھا یہ شہید ہو گیا ہے، اس کی انگلی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ، یا پھر اس کی انگلی وہاں ہے، اس کا جسم وہاں. تو اتنی آسانی سے وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے. تو اس عورت نے بھی، اس اناق لڑکی نے بھی رات کو اندھیرے میں کراس اوور کر رہے ہیں تب بھی دیکھ کر کے پہچان لیا اور فوراً روکا. مرثد آ جاؤ، ایک رات کی بات ہے بس، مائی پلیس یور پلیس، یہ کامن ہے نا، یہ مائی پلیس یور پلیس، چلیں میرے گھر چلو یا تو آپ کے گھر چلتے ہیں. مرثد نے کہا کیا باتیں کرتی ہو، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا. کہا نہیں چھوڑو یار، کون دیکھتا ہے اتنی رات،
بس اور میں ویسے بھی تمہیں بہت زمانے سے مس کر رہی ہوں, چلو نا. ان کا عشق تھا اپنا, وہ پروسٹیٹیوٹ تھی, ان کا اپنا دلی محبت تھی ان کی. اس کے باوجود انہوں نے دلی محبت کو کچلا, کہا نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس عورت نے اچانک چلانا شروع کیا, یہ دیکھو مرثد یہاں پر آیا ہے, تمہارے اپنے لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر کے لے کر کے جانا چاہتا ہے مدینہ ہجرت کے لیے. وہی کام کیا کرتے تھے, ان کا کام یہی تھا کہ آتے اور جو لوگ کمزور ہیں, مجبور ہیں, لاچار ہیں, ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے ہجرت کرواتے, کوائٹلی, سیکریٹلی. تو یہ کرتے تھے. تو اچانک اس نے زور سے چلانا شروع کیا. آج کی عورتیں ہوتی تو چلاتی مجھ پر حملہ کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں, یہ دیکھو یہ تمہارے اپنے لوگوں کو یہاں سے لے کر کے جانے کے لیے آیا ہوا ہے, پکڑو اس کو. 4-6 آدمی پیچھے لگ گئے, مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کے 4-6 آدمی پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ چیس کرنے لگتے ہیں ان کو. یہ بھاگ کھڑے ہوئے کہیں پر, وہ گلیوں میں سے یہاں سے وہاں سے نکل کر کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں, کسی کیو کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یہ لوگ یہاں کر کے, خود مرثد روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں میں کیو کے نیچے چھپا ہوا ہوں, اندر چھپا ہوا ہوں, کیو کے دہانے تک. یاد آ گیا نا وہ جبل ثور, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے ہجرت کرتے ہوئے ایک کیو کے اندر چھپ گئے تھے. لگ بھگ یہی حال ان کا بھی ہوا ہے, یہ بھی کیو کے اندر چھپے ہیں. لوگ آتے ہیں تلاش کرنے کے لیے, پاتے نہیں ہیں ان کو, دے کانٹ فائنڈ ہم. تو واپس جانے سے پہلے ان میں سے ایک نے سوچا کہ میں سسو کرتا چلا جاؤں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے جب پیشاب کیا تو پیشاب میرے اوپر پڑا ہے. تو وہ اس حساب سے بچ جاتے ہیں. پیشاب کے چھینٹے, بلکہ پیشاب ان کے اوپر جب گر رہا ہے خاموشی سے سہ لیتے ہیں اس کو. ان کے چلے جانے کے بعد نکل کر اپنا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں. لڑکی والا مشن نہیں, جن کو یہاں سے اٹھا کر لے جانا تھا وہ والا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ مشن کمپلیٹ جیسے ہی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, مائی بیلوڈ عناق, میں شادی کرنا چاہتا ہوں عناق سے. اس لڑکی کی بات جس نے انہیں بلایا تھا, چلو مائی پلیس یور پلیس. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں میں جا کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ابھی وہ کافرہ ہے, مسلمان نہیں ہوئی ہے وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دلی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں is there a way that I can marry this lady while she is not a Muslim? Can I still marry her? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی, الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ایک زنا کرنے والے لڑکے کی شادی ایک زنا کرنے والی لڑکی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے, اور کوئی زنا کرنے والی لڑکی ہو تو اس کا نکاح صرف زانی ہی سے ہو سکتا ہے. وحرم ذلك على المؤمنین. اب چونکہ آپ اسلام کے اندر آ گئے ہو, اب آپ مسلمان ہو, مومن ہو, مومنوں پر یہ چیز حرام ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا صرف اتنا کنفرم کیا انہوں نے کہ کیا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور جیسے ہی کانفرمیشن ملا کہ ہاں یہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, عناق کی محبت بھلا دی. کہا نہیں, مجھے عناق سے محبت تو ہے مگر اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ عز و جل سے ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں, جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں, وہ کسی اور چیز سے محبت کرتے بھی ہوں تو ان کی محبت اس محبت سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل سے ہوتی ہے. تو انہوں نے فوراً ایک انسٹنٹلی چھوڑ دیا اس ڈیزائر کو. تو آج بھی ہم اپنے عقیدے اگر مضبوط کریں, ورنہ تو پھر جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم لوگ اگر صرف ایز پیرنٹس ہو یا ایز ویلفیئرز یا پھر ویل وشرز آف دا سوسائٹی یہ کہیں کہ نہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری تہذیب میں, ہمارے کلچر میں, ہمارے دین میں یہ بات نہیں ہے, تو ہمارے نوجوان چونکہ دین سے پرے ہیں, دین سے دینی معلومات نہیں ہیں, تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. لہٰذا اس کو اگر افیکٹو بنانا ہے تو یہاں نہیں ہے اس کا علاج. ان کو اس طریقے سے روکنے سے کہیں زیادہ افیکٹو علاج ان کے اپنے عقیدے کی درستگی میں ہے, ان کے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کیا جائے. تب کہیں چل کر کے وہ نہ صرف یہ مرثد بن مرثد جیسے ہو سکتے ہیں بلکہ وہ پھر سلیم رضی اللہ عنہ جیسے ہو سکتے ہیں, جنہوں نے اس وقت کے دی موسٹ ایلیجبل بیچلر کو صرف اس وجہ سے ٹھکرایا تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے. موسٹ ایلیجبل بیچلر سلیم رضی اللہ عنہ. مثلک لا یرد. تم جیسے کو کوئی ٹھکرانا بیوقوفی کا کام ہے. کوئی ٹھکرا جائے تم جیسے کو, تمہارے جیسے کا کوئی رشتہ آیا, الائنس آئے, اس کو ٹھکرا جائے, بیوقوفی کا کام ہے. اور پھر وہ بہت پیسے والا شخص تھا, پھر آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہو, بہت پیسے والا, سونا لتا زیورات ہیرے جواہرات سب لے کر کے سلیم کے سامنے انڈیل دیا لا کر کے. کہا اب تو شادی کر لو, میں تمہیں اتنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں. کہا نہیں,
ان سب سے میرا دل نہیں بہلتا. حالانکہ ایک عورت اس کی شوقین ہوتی ہے, مگر میرا اگر تم مہر دیکھنا چاہتے ہو, تمہارا اسلام میرا مہر ہے. وہ مسلمان ہوتے ہیں, شادی کرتے ہیں, پھر آگے چل کر کے اتنے رائچس مسلم بنتے ہیں وہ کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی جب آیت نازل ہوتی ہے تو اپنے پاس جو ایک بہت بڑا زبردست کنواں ہوتا ہے, اس کنویں کو اللہ کی راہ میں صدقے میں دینا چاہتے ہیں. تو ایسی باتیں بہت ہیں, مگر دا پوائنٹ, دا بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں, دین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ عز و جل کو پہچاننے کی کوشش کریں. جب تک اللہ عز و جل کی میگنونیمٹی ہمارے اپنے ذہنوں میں نہیں آئے گی کہ اللہ عز و جل اتنے میگنیفیسنٹ ہیں, اللہ عز و جل اتنے زبردست ہیں, اللہ عز و جل اتنے بڑے ہیں, وہ تصور جب تک ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا تب تک ہم اللہ عز و جل کے احکام کو پامال ایسے کرتے رہیں گے جیسے آج دیکھتے ہیں نا ہم, سامنے سے پولیس ہے تو ہیلمٹ ہے, سامنے سے پولیس ہے تو سیٹ بیلٹ ہے, ورنہ پولیس نہیں ہے تو سیٹ بیلٹ نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے ہم؟ مین میڈ رولز, وائی شوڈ آئی فالو یور رولز. یہ لوگوں کا یہی اصل میں تیور ہوتا ہے. جب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو رولز آئے ہیں اسلام کے, یہ مین میڈ نہیں ہیں, جس نے ہمیں بنایا ہے, جو ہمیں روزی روٹی دیتا ہے, جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے, جس نے ہمیں اسلام دیا ہے, وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی ڈیوٹیز ڈسچارج کریں, تب ہمیں وہ احساس ہوگا کہ نہیں, میں کبھی حدیں پھلاند نہیں سکتا. آئی ول آلویز ٹرائی اینڈ ٹو دا لائن. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہدایت دے کہ وہ دین سیکھیں, ایمان سیکھیں, ایمان کو اپنے سینوں میں سرایت کریں, ایمان ان کے دینوں میں پینیٹریٹ کروائیں اپنے دلوں میں. اللہ عز و جل اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم یہاں سے اس طریقے کی مسجدوں سے ہوا یا پھر ممبروں سے ہوا یا اس طریقے کے اسٹیجز سے ہوا, ہم کوشش کر سکیں کہ لوگوں کے سینوں میں ایمان سرایت کرنے لگے, نوجوانوں کے سینوں میں ایمان کا دیا جگمگانے لگے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ سب کچھ ہمارے لیے ممکن ہو اور آسان ہو, اور اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندگی میں اس دنیا میں رکھے, عافیت والی زندگی, خیر والی زندگی اور شانتی والی زندگی عطا کیے رکھے, اسلام پر باقی رکھے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.